غزہ اب صرف ایک بیٹل فیلڈ نہیں رہا، آج یہ ایک ڈپلومیٹک ٹیسٹ کیس بن چکا ہے۔ تباہ شدہ علاقوں سے لے کر نیو یارک اور واشنگٹن کی کلوز ڈور میٹنگز تک ایک نیا UN بیکڈ پیس پلان شیپ لے رہا ہے۔ سوال بہت سمپل ہے، کیا یہ اسٹیبلٹی کی طرف راستہ ہے یا پھر ایک نئی قسم کی آکیوپیشن؟ اور اس پورے پروسیس میں پاکستان کا رول اتنا اہم کیوں ہو گیا ہے؟ 2 سال کے انٹینس کانفلکٹ کے بعد UN سیکیورٹی کونسل نے غزہ کے لیے ایک نیا اسٹیبلائزیشن فریم ورک اپروو کیا ہے۔ اس فریم ورک کے 2 سینٹرل کمپوننٹس ہیں: انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس، ایک ملٹی نیشنل پیس فورس جو سیز فائر کو سسٹین کرنے، سویلینز کی پروٹیکشن اور بیسک اسٹیبلٹی کے لیے ڈپلوائے کی جانی ہے، اور بورڈ آف پیس جو ریکنسٹرکشن، گورننس، کوآرڈینیشن اور انٹرنیشنل فنڈنگ کو اوورسی کرے گا۔ یہ 2023 سے 2025 کی وار کے بعد غزہ کے لیے پہلا سیریس اٹیمپٹ ہے جو ٹیمپرری سیز فائر سے آگے جا کر لانگ ٹرم مینجمنٹ اور ریکوری کا ماڈل پروپوز کرتا ہے، لیکن اس پر کنٹروورسیز بھی ہیں۔ خاص طور پر یہ رپورٹس کہ ISF کا لیڈرشپ رول US کے پاس ہو سکتا ہے۔ ڈپلومیٹک لیول پر کامنس کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن گراؤنڈ پر سچویشن فریجل ہے۔ اسرائیلی ایئر اور گراؤنڈ آپریشنز ابھی بھی رفح اور خان یونس جیسے ایریاز میں رپورٹ ہو رہے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ایڈ اگریڈ لیول سے کم آ رہی ہے اور فوڈ شارٹیجز، فیول ایشوز اور سویلین سفرنگ ابھی بھی میجر کنسرنز ہیں۔ اسی گیپ کو فل کرنے کے لیے پیس فورس کا کانسیپٹ لایا گیا تھا، لیکن اسی وجہ سے لوکل ریزسٹنس انکلوڈنگ حماس فورن کنٹرول اور ڈس آرمامنٹ کے آئیڈیاز کو ریجیکٹ کر رہی ہے۔ پاکستان نے UN ریزولوشن کو سپورٹ کیا تھا جو یہ سگنل دیتا ہے کہ اسلام آباد انٹرنیشنل پیس ایفرٹ سے ڈس انگیج نہیں کرنا چاہتا، لیکن پاکستان کا سٹینس کلیئر ہے۔ اسلام آباد کا کہنا ہے کہ کوئی بھی پیس مشن پیلسٹینین ریزسٹنس کو ڈس آرم کرنے کے لیے یوز نہیں ہونا چاہیے۔ فارن منسٹر اسحاق ڈار نے اوپنلی کہا ہے کہ غزہ کا پولیٹیکل فیوچر پیلسٹینینز خود ڈیسائیڈ کریں گے، یہ ڈیسیجن ایکسٹرنلی امپوز نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک کیلیبریٹڈ اپروچ ہے، انٹرنیشنل انگیجمنٹ بھی اور پیلسٹینین سیلف ڈٹرمنیشن کی پولیٹیکل بیکنگ بھی۔ ڈپلومیسی کے ساتھ ساتھ پاکستان نے ہیومینیٹیرین فرنٹ پر بھی ایکشن لیا ہے۔ NDMA کے تھرو پاکستان نے 18 ہیومینیٹیرین کنسائنمنٹس غزہ بھیجی ہیں، جن کا ٹوٹل ویٹ 1800 ٹن سے زیادہ ہے۔ اس میں فوڈ آئٹمز، میڈیسنز اور شیلٹرز شامل ہیں، جو اکثر لوکل اور انٹرنیشنل NGOs کے ساتھ کوآرڈینیشن میں ہوا ہے۔ اس کا میسج سمپل ہے کہ سویلین سفرنگز پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ پاکستان ISF میں ٹروپ کنٹریبیوشن پر غور کر رہا ہے، لیکن یہاں بھی پاکستان نے ریڈ لائنز ڈرا کی ہیں۔ ڈیفنس اور فارن پالیسی لیڈرشپ کا کہنا ہے کہ اگر پاکستانی ٹروپس ڈپلوائے ہوئیں تو رول صرف پیس کیپنگ تک لمیٹڈ ہوگا، پیس انفورسمنٹ یا ڈس آرمامنٹ نہیں۔ ڈومیسٹک لیول پر میڈیا کوریج اور پبلک سینٹیمنٹ بھی لارجلی پرو پیلسٹینین ہے، جو گورنمنٹ کے لیے ایک امپورٹنٹ کنسیڈریشن ہے۔ پیلسٹینین کوسچن پر آج پاکستان اسٹریٹجک کراس روڈز پر کھڑا ہے۔ UN لیڈ پیس فریم ورک کو سپورٹ بھی کر رہا ہے، ہیومینیٹیرین ریلیف پش کر رہا ہے اور پیس فورس پارٹیسپیشن پر کنڈیشنل ڈیبیٹ بھی چلا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا یہ پیس فریم ورک غزہ کو اسٹیبلٹی دے سکتا ہے بنا پیلسٹینین ایسپریشنز کو ڈائلیوٹ کیے؟ اور کیا یہ انٹرنیشنل پیس فورس ایک فریجل سیز فائر کو سسٹینیبل پیس میں کنورٹ کر پائے گی؟ اس کا جواب ابھی پروسیس میں ہے، اور پاکستان کا رول اس پروسیس میں کوائٹلی ڈیسائزو ہو سکتا ہے۔